رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے دے سخی اور انتہا درجے دے ہی صدقہ و خیرات کرنے والے سے آپ ساری زندگی صاحب نصاب تو نہ ہوئے، یعنی اتنا مال سونا چاندی نقدی جمع نہ ہوئی کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ نہ ہی آپ کی خواہش سی، اور نہ ہی دنیا کے بارے زیادہ آپ کی کوئی دعا سی، بلکہ صحیح البخاری اندر آپ کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو، میرے گھرانے کو اتنا رزق دے جس سے صرف گزارا ہو سکے۔ یہ انتہا درجے کا تقویٰ ہے۔ اور پھر جو کچھ چھوڑ گئے وہ بھی سارے کا سارا صدقہ ٹھہرا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اس کے بارے بھی صحیح البخاری اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت، یعنی یہ سارے انبیاء کی سنت رہی ہے کہ درم اور دینار نہیں چھوڑتے، جو بھی ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ مال فے اور مال خیبر سے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آندہ سے گزران جو گر رکھ کے باقی سارا صدقہ فرما دیں۔ آج کی گزارشات صرف 3 نکات تک محدود رہے گی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کرن نال دنیا چ کتنا خوش ہوتا ہے اور کس قدر رحمت اور برکت پانا ہے۔ اور پھر آخرت دے اندر کتنا بڑا صلہ اور رحمت اور خوش ہوئے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ، صدقہ نہ دینے والا شخص جس نو قرآن پاک نے احادیث بخیل اور کنجوس کیا گیا، ایسے شخص سے اللہ دنیا چ کتنا ناراض ہو،
کتنا غصہ فرماند ہے، کس قدر مواخذہ اور پکڑ اور برکت اٹھا لیندہ ہے اور پکڑ لے، اور آخرت کے اندر کتنا غصہ کرے گا اور کتنا عذاب کرے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہوئے گا کہ جدوں بندے دی موت قریب آتی، جان حلق نو پہنچن لگدی، فرشتیاں دی ایک جماعت اس دی روح قبض کرن لئی ملک الموت موت کے فرشتے کے ساتھ اس دی جان قبض کرن لئی جدو آندے نے، تو اس مرنے والے شخص دی آخری تمنا اور خواہش کی ہوتی، اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز وہ خواہش کرتا ہے یہی خواہش کیوں ہوتی۔ جو پہلا نقطہ ہے اس کی طرف ذرا توجہ کیجیے کہ صدقہ اور خیرات دینے والا شخص کہ اللہ دنیا کتنا راضی خوش اور انعام دینا، اور پھر آخرت کی رحمت اور انعام دے۔ اس بات نو بیان کرن تو پہلے ایک نقطہ ذہنی رکھ لیجیے، جو کوئی ذکر ہوئے گا اس تو مراد نفلی صدقہ و خیرات، کیونکہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو فرض ہے، صاحب نصاب نے زکوٰۃ اپنے مال چو دینی ہی دینی، اس تو بغیر تے اس دا ایمان اسلام ہی ثابت۔ کیونکہ قرآن پاک سورۃ توبہ جہاں کفار نال جہاد دا حکم دیتا ہے، وہاں وضاحت فرمائیے کہ جس وقت کفار نال تسی جہاد کرو تو جہاد جاری رکھو اس وقت تک جب تک وہ کفر تو توبہ نہ کرن اور نماز قائم نہ کرن اور زکوٰۃ ادا نہ کرن تو انہوں کے خلاف جہاد جاری رہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کرن، نماز قائم کرن، زکوٰۃ ادا کرن، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تواڈے دینی بھائی، یعنی کافر صرف توبہ توبہ کرے کفر تو اسلام وچ نہیں، نماز اور زکوٰۃ اس تے لاگو ہے، فرض ہے، اس نال ہی ایمان قائم رہے۔ یا اس کے بارے صحیح البخاری دی اور روایت جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو یہ خلیفہ نامزد ہوئے تو بعض لوگ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تک محدود سی،
آپ بحیثیت نبی رسول زکوٰۃ لیندے سن، وصول کرتے سن اور غرباء تقسیم کرتے سن۔ آپ تو بات کسی نو حق نہیں کہ زکوٰۃ وصول کرے۔ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ حکومت کے حوالے نہیں کرا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تلوار اٹھائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس فیصلے دے خلاف بات کہی سی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کلمہ گو شخص نو کس طرح قتل کرو گے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے اور نماز پڑھ رہے، صرف زکوٰۃ دے انکاری نے نا، اس بنیاد کے قتل کس طرح کرو؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ کر لی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عمر، حدیث کا اگلا حصہ پڑھی کہ جس نے کلمہ پڑھ لی اس کی جان، مال، عزت محفوظ تے ہو گئی، لیکن ساتھ فرمایا الا بحق، مگر اس کی جان لی جا سکتی ہے اس وقت جدوں کوئی وہ اسلام دے حق دا انکار کرے، حق کے ساتھ۔ مثلا اسلام تو پھر گیا مرتد تو واجب القتل ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوا، حدیث ہے، شادی شدہ بدکاری کرے تو رجم ہے، یہ اس کا قتل حق کے ساتھ۔ کسی بندے نو قتل کرے تھے اس دے قصاص ہی قتل کیتا جائے، یہ ہے الا بحق۔ اسی طرح جو نماز اور زکوٰۃ اندر فرق کرے گا وہ واجب القتل۔ گویا زکوٰۃ تو فرض ہے، کوئی شخص اگر اس بھول اندر ہے نا تو اپنی غلط فہمی دور کرے کہ زکوٰۃ دینے جس پر لاگو ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ کے بغیر مسلمان رہ سکے۔ تذکرہ جس بات کا ہے وہ نفلی صدقہ و خیرات، کیونکہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان مبارک عام مہینہ تو زیادہ صدقہ کرتے، بلکہ روزانہ رات نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو ماہ رمضان تشریف لے آتے سن، آپ نے ملاقات کرتے سن اور آپ نے قرآن دی تلاوت دا دور فرماندے سن۔ تو سویرے پھر نبی علیہ السلام رات نو جبریل نال ملاقات اور سویرے آپ دا دن صدقہ و خیرات کردیاں گزردا سی۔ بلکہ بخاری اندر حدیث ہے کہ آپ ماہ رمضان تیز آندھی کی طرح صدقہ کرتے، جی میں تیز آندھی گھر دی ہر چیز الٹ پلٹ کر دیے نا، جو کچھ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات۔ تو آئیے اپنی اصل موضوع اور عنوان اور اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ صدقہ دین نال اللہ کتنا خوش ہو، اور دنیا چ اللہ اس دی اوتے رحمت اور انعام کس قدر کر، اور آخرت دے اندر اس خوشی دی انعام اور صلہ اجر کی نصیب ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ نو ایک حدیث دی روشنی چ، جو حدیث صحیح مسلم دے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ بیان بھی ہوئی،
لیکن ایمان دی تازگی لئی، نصیحت لئی ذرا اس حدیث سے غور کیجیے اور دل اندر جگہ دیجیے۔ اس حدیث کے راوی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو بہت قریب واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ عرب وچ معروف بھی ہویا سی، مشہور سی۔ کچھ واقعات یہو جہا ہوتا ہے جڑے یادگار ہوتے، ہر چھوٹے بڑے مرد عورت تک واقعہ پہنچیا ہوتا ہے، معروف ہوتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ولادت پاک تو پہلے ہاتھی والا واقعہ پیش آیا سی، سورۃ الفیل قرآن پاک، کہ ہاتھیوں پر پرندوں نے کنکر پھینکے اور ہاتھی مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور سی۔ تو ہی اللہ پاک نے جدو اس نے بیان کیتا ہے، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ تو ہر ذہن میں جو بات پہلے واقعہ موجود، اسی طرح دا اس واقعے دی نوعیت بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دا ایک شخص جا رہا سی سفر وچ، تے اچانک اس نو بادل سے آواز آئی، بادل بارش کی ڈیوٹی ایک اللہ نے فرشتے کی لگائی، جو بادلوں کو دھکیلتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، حکم بھی کرتا ہے۔ اور فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ قرآن نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ خاصہ ہے فرشتوں کا، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا تو فرشتے نے آواز دی کہ اس کے حدیقت فلان، کہ اے بادلو فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ، اس کا نام لیے، فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پہ اس دا باغ ہے، اس دا باغ خشک ہو گیا، اس نو پانی دی ضرورت ہے، تسی چلو اور اس دے باغ نو جا کے پانی دو۔ جنگل وچ بندہ ہوئے تے اکلا ہوئے تے سفر کر رہے ہوئے تے اچانک بدل بنے اور بدل چو ایسی آواز آئے کہ بادل چو ایک اچانک ایسی آواز آئے، بندہ تو ایک باری حیران ہوتا ہے، تعجب کرتا ہے، یہ بڑا حیران ہو گیا ہوتا ہے کہ بادل سے آواز۔ تو بدلہ نے جدو رخ موڑیا نا اس دے باغ دی طرف، تے اے مسافر بھی ادھر ہی چل، کس عجوبے نو، اس قدرتی کرشمے نو ذرا ویکھا تے سہی۔
دیکھو اللہ کتنا آسمان پہ خوش ہے اس بندے پر، اس کے عمل پر اللہ کتنا خوش ہے کہ فرشتے کو اسپیشل ذمہ داری اور ڈیوٹی دی ہے کہ بادلوں کا رخ موڑ کے فلاں بندے کے باغ میں جا کے بارش برس۔ بادل چل پڑے اور یہ بندہ مسافر بھی چل۔ جدوں اس باغ دے کول پہنچے تو اس بندے دے پہنچن تو پہلے بادل برس گئے، بارش ہو گئی۔ ایک اونچا ٹیلا ہے پہاڑی، اس پر بارش، پانی نیچے ندی چ آیا، اگے کھالا بڑیا سی، اس کھالے چ گیا، یہ بندہ بھی پہنچیا تے پانی بھی اس دے باغ وچ پہنچ گیا، اور اگے بندہ بیلچا کوئی چیز لے کے اپنی زمین نو، اپنے باغ نو پانی لا۔ آس پاس زمینہ موجود لیکن خشک، آس پاس فصلیں موجود نے لیکن پانی دی بوند نو ترس رہا۔ بارش ایسی جگہ پر ہوئی کہ پانی ضائع نہ ہو، پہاڑی پر جتنا پانی برسے اتنا ہی باغ تک پہنچ۔ اس نے جا کے دیکھیا ایک کے مسافر ہے تے دوجا باغ دا مالک، جا کے کی سوال کردا ہے، یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہ نام دسیا جیڑا اس نے بادل دے وچوں سنیا سی۔ جدو اس نے اپنا نام دسیا ہے تو نال ہی اس سوال کیتا، لیما تسالنی عن اسمی، میرے نام کے بارے میں تو کیوں پوچھتا ہے، کیوں سوال کرتا؟ میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، ہمارے تو علاقے کا نہیں، میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تیرا نام اس لیے پوچھا ہے کہ یہ جو پانی آیا ہے بارش کا، یہ بارش برسی ہے ایک پہاڑی پر، ایک اونچے ٹیلے پر، میں نے بادل سے تیرا نام سنا ہے کہ اس کے باغ کو جا کے پانی پلو۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے حیران کون کہ آس پاس دی ساری زمینہ تے باغ تے فصلہ خشک نے اور تیری زمین لی سپیشل بارش ہو رہی۔ کوئی عمل تو ہے تیرا، کوئی خوبی، کوئی وصف تیرا، بس وہ پوچھن لی حاضر ہو یا تو کیڑا عمل کرنا ہے، کیڑا کام کرنا ہے۔ کچھ عمل یہ ہو جا ہوں نا جس نال اللہ بڑی بلندی دے۔ نبی علیہ السلام نے جنت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی دے قدماں دے چلن دی آواز سنی آئی تے سویرے پوچھا آئی بلال کیڑا عمل کرنا؟ فرمایا یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھنا وضو تو بعد۔ فرمایا اسی وجہ تو تیری پھر جنت میرے آگے آگے چلن دی آواز آ رہی۔ کوئی نہ کوئی عمل ایسا تے ہوئے انسان کو جس عمل دے ہوتے اللہ فرشتیاں دے سامنے فخر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کا یہ عمل دے۔ کہنے لگا میرے وسیلے میں اور کوئی عمل نہیں، ساڈا علاقہ کوئی چشمہ نہیں، اس علاقے کوئی نہری نظام نہیں، تھل دا ریگستان دا یہ علاقہ ہے، پانی قریب قریب نہیں،
سارا نظام ساڈا بارش تے، لیکن میرے باغ دا ایک خاصہ ہے، میری زمین دا ایک خاصہ ہے کہ میں فصل بیج دینا تے باغ لگیا ہوا ہے، جدوں پانی دی لوڑ ہو، یہ ایک واری نہیں۔ ایک واقعہ تو اس نے ویکھیا ہے نا، لیکن وہ جواب کی دے رہا ہے کہ جدوں جس وقت میری زمین فصل نو پانی دی لوڑ پیندی ہے، میں بیلچا سامان لے کے اپنی زمین پہنچ جانا، مینوں نہیں پتا پانی کتوں آ جائے، پانی آ جائے، کما کے محنت کر کے پسینہ کٹ کے تے مال جوڑ کے خرچ کرنا ہر بندے دے وس دا کام، تائیں جنہوں صدقہ آندن، صدقہ صدق سے ہے، سچائی، اپنے ایمان کی سچائی، اللہ پر ایمان کی سچائی، جو ایویں تو ان سمجھ نہیں آئی، جیڑا بندہ اللہ دے راہ مال خرچ کردا ہے، نفلی صدقہ و خیرات کردا ہے، کیا اس دے ذہن چ یقین نہیں ہوتا کہ یہ مینوں رب ثواب دے سی؟ یہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین ہی تو وصدق بالحسنی، اسی وجہ تو صدقہ قبول ہو، اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے، یقین ہے قیامت آئے گی، یقین ہے جنت ہے، یقین ہے کہ یہ من اجر تے ثواب ملے گا، تاں ہی بندہ اپنی ہاتھ دی کمائی اللہ دے راہ خرچ کر۔ انہاں ساری چیزاں دی تصدیق دی وجہ تو ہی اس دا نام صدقہ ہے۔ تصدیق کر دی اس بندے نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے کہ اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، آخرت حق ہے، جزا سزا حق ہے، جنت جہنم حق ہے۔ ایک صدقے سے اس ساری چیزوں پر ایمان اس بندے کا ثابت ہے۔ اس نے کہا میرا کوئی عمل جڑا میرے علم وچ ہے کہ میں اپنے اس باغ نو جدوں پانی دی لوڑ ہوندی ہے پانی آ جاندا ہے، بارش ہو جاندی، لیکن پھر میں کی کرنا؟ جدوں او رحمت دی بچھاڑ کرے تو پھر بندے نو بھی کچھ کرنا چاہیے، جدوں او لوڑ دی تھوڑ نہ دے پھر کچھ بندہ بھی کرے۔ فرمایا پھر میں کی کرنا؟ میں اپنے اس باغ دی آمدن نو 3 حصے تقسیم کر۔ دسو زکوٰۃ یہ نہیں بنتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ لاکھ میں سے 2,500 روپے ہے، لاکھ میں سے زکوٰۃ تو 2.5% ہے۔ دلیل ہے کہ یہ صدقہ نفلی ہے، خوشی والا۔ فرمایا جدوں میرا فصل پکدا ہے، تیار ہوندا ہے، میں 3 حصے کر، انہاں 3 حصیاں میری تقسیم دا انداز جو ہے وہ کی ہے کہ میں اپنی اس زمین نو دی آمدن نو 3 حصیاں چ ایک حصہ اسی زمین دی آبادی لئی، یہ خرچ دی اخراجات، یہ محنت، اس دی مزدوری، یہ سارا کچھ میں پورا ایک حصہ اس سے خرچ کر دیں، اور دوسرا حصہ میرا تے میرے بال بچے، اور جڑا تیسرا حصہ ہے وہ میں گھر نہیں لے جانا، میں اللہ دے راہ تقسیم کر دیں۔ پورا ایک حصہ بندے نے محنت کی ہوئے زمیندار سب تو مشکل مزدوری ہوئی ہے نا، تو پھر فصل تے اناج پورے زورتے ہوئے
تو پھر پورا حصہ ونڈے تقسیم کرے اللہ دے راج اور اعلان کرے کہ آ جاؤ غربا یتاما مساکین، میں یہ کرنا تے اللہ مینوں پانی دے دے، جدوں لوڑ ہوندی ہے بارش آ جائے۔ یہ بزرگ، یہ بندہ ساری زندگی اس منج پر قائم رہا۔ اب پچھلوں کا ذکر سنو۔ دنیا میں اللہ کتنا خوش ہوا ہے کہ اس کے باغ کی آمدن کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، بارش دے دی ہے، رحمت دے دی، اور قیامت والے دن کتنا خوش ہوئے گا۔ 50,000 سال دا دن ہو سی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ دنیا ساری نو بنے 10,000 سال نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 50,000 سال کا ایک دن۔ تے سورج دی تپش بندے نو گال رہی ہوئی، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دا نفلی صدقہ جب تک اس دا حساب ہو کے جنت وچ نہیں جاندا، یہ ہوتے سایہ بن کے بادل کی طرح، جس طرح دنیا وچ بادل برستے رہے، یہ بادل بن کے اس کے اوپر سایہ کرتا رہے، دھوپ نہیں لگے۔ حساب پتہ نہیں کتوں شروع ہوئے گا تو کتھے مکے۔ میری واری تہاڈی واری کدوں آئے گی؟ ایک دن 50,000 سال دا ہونا ہے، تے دھوپ نے ستاونا ہے، تے زمین مٹی دی نہیں ہونی، تانبے دی ہونی ہے، تے پگھل رہی ہونی۔ تے اس وقت سایہ لب جائے، جدھر نو ٹرو گے سایہ اوپر صدقہ کرے، اپنا سایہ بنائیے، کسی دا کوئی سہارا نہیں جو ہونا، نہ کسی دا سایہ ہونا جے، یا اللہ دے عرش دا سایہ ہو سی یا پھر تواڈے صدقے دا سایہ ہو سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں نے نہ کہا جی اغثنی اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بچاؤ بچاؤ، میں نہیں بچا سکتا، میں تمہیں دین پہنچا دیتا ہے۔ اے نہ ہوئے کہ تواڈے پیچھے جانور لگے ہون، کیڑے جانور جنہاں دی زکات صدقہ و خیرات نہیں سو دیندے، وہ تواڈے پیچھے نہ لگے ہون، تسی دوڑے نہ جا رہے ہو۔ تے اللہ اتنا خوش ہے کہ حساب تک، جنت دے داخلے تک اس بندے نو دھوپ تو بچایا ہے، اس صدقے دی برکت۔ بزرگ یہ بندہ فوت ہو گیا، حدیث تھی مسلم شریف کی۔ بعض مفسرین دے نزدیک جیڑا واقعہ سورۃ القلم وچ بیان ہویا ہے باغ والا، اس سے مراد یہی باغ والا۔ این سمجھو کہ باپ کا ذکر حدیث میں ہے، اولاد کا ذکر قرآن میں۔ باپ فوت ہو گیا، جہدے واسطے بارش سپیشل آندھی آئی، جس دے کردار تے، جہدے صدقے تے، جہدے خیرات تے، وہ فوت ہو گیا اور وراثت ونڈی گئی، بیٹے نے سنبھال لی، بیٹے بن گئے مالک باغ۔ اصول ہے دنیا دا، باپ تو بعد بیٹے سنبھال لیندے، کاروبار، ٹھیا، اڈا، دکان، فیکٹری، کارخانہ، جو کچھ ہوئے اولاد دا، اولاد نے سنبھال۔ اویں ہی رحمت دی برکھا جاری رہی۔ پہلا سال آ گیا، یہ دوسرے پوائنٹ پہ گفتگو کہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے صدقہ نہ کرنے والوں سے،
کتنا ناراض ہے دنیا میں اور کتنا ناراض ہے آخرت میں. اس بندے کے سارے بیٹے جدو فصل پک گیا نا تیار ہو گیا انجے لہرا رہا سی جو میں ابے دے زمانے لہراندا ہے. انجے ہی بارش برستی رہی تھے فصل اگتا رہا کیونکہ ابا صدقہ دے کے گیا. اب بیٹے وارث. بیٹوں نے فیصلہ کیا مشاورت کی اجلاس بلایا کہ یار اتنا بھی صدقہ ہوتا ہے جتنا ساڈا ابا دیندا سی. اے سیانے جمے باپ دی وراثت پوری تقسیم پوری ونڈدیاں سی پوری امانت داری نال. با ساڈے ابے دا ترک ہے ساڈا ابا ساڈے لیے چھوڑ گیا تے جڑے دینی روایات چھوڑ گئے اس نو کون سنبھالے. جڑے وہ کام چھوڑ گئے جڑے صدقہ و خیرات کے انداز چھوڑ گئے جڑا روحانی اور ایمانی ترکہ چھوڑ گیا زمینی ترکہ سنبھال لیا کاروباری ترکہ سنبھال لیا دینی ترکہ انہیں نہیں کہا بھائی ابا اینا دیندا سی تے اسی ود کرنے نہیں مال ونڈ کے بہ کے سب بن کے بہ گئے اور کہنے لگے صدقے والا حصہ جڑا ہے اس پہ نظر ہے اے ابا زیادہ کرتا ہے. ابا ایویں چکر پہ ہویا سی ایویں پھسے ہویا سی ابے تے عقل ہی کون آئی شعور ہی کون آئی ابا تو سمجھدار ہی نہیں سی بیوقوفی کرتا رہے. جتھے جتھے ابے جی نے صدقہ خیرات دیتا ہے اسا نہیں دینا بند کرنا ہے اسا صدقہ خیرات بند صدقہ بند تعاون بند تاکہ مسکین مر جان. لیکن یاد رکھیا ہے مسکینہ قیامت تک جیندہ رہنا ہے تو تہاڈا کھ نہیں رہنا. قرآن نے سبق دیتا ہے کہ مسکین نو ایک نہ دے سی دوجا دے سی مسجد نو ایک نہ دے سی دوجا دے سی مدرسے نو ایک بندہ نہ دے سی دوجا دے سی یتیم نو ایک نہ دے سی دوجا دے دے. اے مسجد جے سارا محلہ بھی نماز نہ پڑھے مسجد خالی رہے تو دسو مسجد کی شان کوئی فرق. مسجد تے مسجد نقصان کہدا ہے نہ آن والے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تے کچھ نہیں میرا صدقہ بند تے سارا کچھ بند. میں ویکھنا با ہوں مسجد کیویں چلتی میں ویکھنا ہوں یتیم مسکین کتوں کھاندے ہوں میں ویکھنا مدرسہ کیویں چلتا ہے میں ہی چلاتا سا میرا ابا ہی چلاتا سا ہوں ویخنے کیویں پھر چلتا ہے. یہ چلتے رہتے یہ بندے کی غلط فہمی ہوتی. مسجد مدارس غربا یتامہ دا کچھ نہیں جانا تے اس بری فکر اور بری ارادے دا والے دا کچھ نہیں رہنا. یہ جذبات کی بات نہیں ہے یہ قرآن کی بات. باپ ہی زندگی گزار گیا بھائی باپ دی وراثت تے بہ گئے ہو تے باپ دی دینی وراثت کون سنبھالے اس کا ترکہ کون سنبھالے. اس تو بڑی رحمت کیا ہے کہ باپ تمہیں والدین تمہیں مسجد دے گئے مدرسہ دے گئے صدقہ و خیرات کا رنگ اور ڈھنگ سکھا گئے کہ یہ ہماری خیر ہے یہ ہماری بقا ہے یہ ہماری عزت ہے. چنگے بھلے عزت کو اللہ تعالیٰ ضلالت میں تبدیل کر دیتا جدو نیت کھوٹ اور حسد اور بغض آ جائے. ہن سارے بیٹے بیٹھے اس واقعے نو قرآن پاک نے بیان کیتا ہے سورۃ القلم 29ویں پارے اللہ پاک نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ.
ہم آزماتے ہیں ایسے جیسے آزمایا او باغ والوں. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. سارے بھائی بیٹھ کے قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم نے صبح صبح جا کے کاٹنا ہے، صبح سویرے کسی غریب یتیم مسکین مانگنے والے کو پتہ نہیں چلے گا، اسی ایو جی واردات پاواں. ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا، اس کا شکر ادا نہیں کیا. بھائی تسی تے بیج بو کے آ جاندے ہو، زمین انہیں کیڑے مکوڑے کہ اللہ لشکر مسلط کر دے وے تہاڈا ایک دانہ بیج تے نہ چھڈے. وہ کون ہے جڑا بوٹا بنن تک تہاڈے بیج دی حفاظت کر؟ قرآن نے فرمایا تسی کھیتی نوں پانی پلاندے ہو یا تسی بو کے آ جاندے ہو، دی حفاظت کون کرتا ہے؟ فرمایا قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ دی قسم ایسا کچھ نہیں دے، کرنا جو کرنا ہے غریب مسکین یتیم. یاد رکھیے دو وراثتیں ہیں، ایک ہے مال کی وراثت، ایک ہے دین کی وراثت. والدین کی دینی وراثت کو نہ چھوڑ. دنیا دے مال دولت کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، ایک بھائی کوئی زیادہ لے جائے تھوڑا لے جائے، اس پہ جھگڑا نہیں، دین پہ آپ کا جھگڑا ہو کہ باپ کی یہ وراثت ہے، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ دین، یہ غربا، یہ یتامہ، ان سے تعاون، یہ ہمارے آباء و اجداد کی وراثت، یہ ترکہ ہے، یہ روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے دوستوں کا احترام بھی سکھایا ہے کہ ان کی دوستی جو چھوڑ گئے اس کا بھی حیا کر، اس کا بھی خیال کر، اس کا بھی ادب اور اس کا بھی احترام ہے. قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے باپ کی روش پہ نہیں چلنا، صدقہ بند کر. اے نہیں آخیا با اپنے تے خرچہ گھٹ کرنا ہے یا زمین تے خرچہ گھٹ کرنا، صدقہ بدانا ہے. کہنے لگے دو حصے ابے والے فیصلے ٹھیک سن، اے تیجا نہیں ٹھیک. اے ایویں چکر وچ پیا سی، پھسیا سی مولویا کو، اینو اساں بدلنا ہے. پھر بدلیا، اجلاس کیتا ہے، سویرے سویرے اندھیرے منہ جانا ہے، باغ توڑنا ہے، توڑ کے جتنا حصہ توڑیا جا سکیا منڈی بیچ دینا ہے، بیچ دینا ہے. تے یتیماں نو تے مسکیناں نو تے حقداراں کچھ نہیں دینا. اللہ فرماندا ہے کہ اے سوچ کے اس ہیں گے. اگلی گل سنو، انج بھی ہو سکتا سی نا کہ باغ پک جاوے، توڑ لوانا، گھر لے آوانا، غریباً نہ دینا، پھر عذاب آنا چاہیے سی. عذاب دا ٹائم تو اس وقت سی جو ہی دل وچ کوڑ آیا اللہ نے تباہی پھیر دیتی. گئے توڑیا نہیں، بس سوچیا مشورہ کیتا ہے تو سویرے ٹر پائے. اللہ پاک نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. فرمایا وہ سو رہے سن، سون دے اندر ہی اللہ پاک نے چاروں طرف بلا دے ذریعے گھیر لیا اس باغ نو. فاصبحت کالصریم، ایویں ہو گیا باغ جویں کٹے ہویا جلیا ہویا. ایویں جویں اے فصل دی باقیات نو اگ نہیں لاندے، جدو فصل وچوں کٹ لین تے تھلے جو کچھ بچ نو اگ لا دیندے تے پھر وہ تساں کھیت ویکھیا ہونا. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ایک دوجے نوں آواز دین لگے اٹھو اٹھو، چلو چلو چلیے. اللہ فرماندے نے اپنی کھیتی وال ٹر پے، لپکے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں، اٹکھیلیاں کرتے آ رہے ہیں، مزاق کرتے آ رہے ہیں. فانطلقوا وهم يتخافتون. فرمایا چھپ کے نکلے
لکدے چھپتے چھپاندے نکلے کہ کی اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج کوئی نہیں آئے گا مسکین، آج کوئی نہیں آئے گا منگن، آج کوئی نہیں آئے گا پہنچے گا کوئی نہیں، سارا فصل گھر لے جائیں گے، سارا اناج گھر لے جائیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون، انہاں دے آن تو پہلے اللہ نے باغ نو جڑا سمیت، جڑا سپیشل بادل بھیج سکتا ہے بارش وسان واسطے، وہ جڑا جو پٹ بھی تے سکتا، اللہ فرماتے نے جڑا سمیت اسا ایندا طوفان بھیجیا ہے، جڑا سمیت درختاں نو پٹ کے تے اتنا دور جا سٹیا ہے کہ اتے نام و نشان نہ رہا ہے باغ دا۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، کہنے لگے تھی راہ بھول گئے، اپنی زمین دے کنارے آ کے کھلو کے نہ بننے رہتے، کہنے لگے یار یہ تو ساڈی ہے ہی نہیں، اسی تے راہ بھول گئے۔ بل نحن معرومون قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، اللہ فرماتے ہیں ایک پھرا انہوں وچ سیانا سمجھدار درمیانہ، وہ کہنے لگا کہ او میرے بھائیوں اسی راہ نہیں بھلے، اسی تے محروم ہو گئے۔ ایک مرحوم ہوتا نا تو ایک محروم ہوتا، فرمایا اسی محروم ہو گئے، اسی لٹ گئے، ساڑھے کول کچھ نہیں رہا، ککھ نہیں رہا، جنہوں بند کرانا چاہتے سا انہوں دا کچھ نہیں گیا تے ساڑھا ککھ نہیں رہا۔ وہ اسی طرح نے، غریب تے اسی طرح، غریب دا کی جتنا اللہ دے جو دے وہ کھا لے، اس پہ گزارا کر۔ اور پھر جدوں اسی ویکھنے نا مثلا جامع جدو طلباء دے کول بیگ کدی پوچھو نا ویکھو تے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دے حالات پوچھ، کسی بچے کول بیٹھ کے پوچھو کہ تو اس مدرسے کیوں آیا، تو آخسی کہ میرا باپ کوئی نہیں، فوت ہو گیا، کوئی یتیم ہو سی، کوئی مسکین ہو سی، عجیب عجیب حالات و واقعات ہو سی، بندہ 20-30 طلباء کو بیٹھ کے انہوں نے حالات پوچھ کے برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ان سے بڑا فقیر اور غریب اور مسکین کون ہے جو سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں وقف ہو گئے دین پڑھنے کو، اور آپ کے پڑوس میں بیٹھے۔ اس سے بہترین صدقہ و خیرات کے حقدار کون ہے جو کھائیں آپ کا اور پڑھیں قرآن؟ لوگ کھائیں آپ کا، پیئیں سگریٹ، کھائیں آپ کا اور آپ کے پیسوں سے چلائیں وہ موبائل، آپ کے صدقہ و خیرات سے، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ کھائیں آپ کا اور پڑھیں قرآن؟ یہ ہے وہ آپ کے باپ دادا کی وراثت جس کو ہم سارے سنبھال کے بیٹھے۔ 500 مساجد میں، تراویح میں جامع کے حفاظ قرآن سنا رہے، گنو بلا حساب کرو، ایک حرف کے بدلے کنیاں نیکی ہیں؟ 500 مساجد میں۔ یہ ہے وہ صدقہ و خیرات کی وہ برکات جو اللہ بڑھاتا ہے۔ جا کے ان سے پوچھنا، جب حدیث میں آتا ہے نا بندہ مرتا ہے تو برزخ میں اس کے پاس جاتا ہے تو وہ پچھلوں کے حالات پوچھتا ہے، سناؤ میرے بیٹوں کا، میرے بھائیوں کا کیا؟ تو بڑا خوش ہوندے ہو سن بزرگ جدو سن دے ہو سن بس تھوڑے پتروں پہ جو رنگ لائے، نماز چھوڑ گئے، جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، صدقہ بند، خیرات بند، تعاون بند، یتیم مسکینوں کا داخلہ بند، مہمانوں کا داخلہ بند۔ خوش ہوتے ہوں گے بزرگ بخیر کی خبر آئی ہے دنیا تو بعض بندے ہو جا ہوں جا کے جدوں جانا نا تو جا کے پوچھتا ہے فلاں فلاں دا کی حال ہے، تو آندا ہے وہ تے فوت ہو گئے، وہ اتنے کوئی نہیں آیا، وہ تو میرے تو پہلے مر گیا سی۔
وہ نہیں آیا، نہیں آیا. سارے اہل جنت پریشان ہونے کا مطلب جی اتنے نہیں آیا تو پھر اتنے پہنچ گیا جہنم. ڈر جائیے اللہ سے. یہ وراثت ہے آپ کے والدین کی، آباء و اجداد کی. صرف زمین اور دکانیں ہی نہیں ہیں، یہ بھی وراثت ہے. کتنے وہ سمجھدار تھے بزرگ کہ اولاد کو مسجد اور کے ساتھ جوڑ کے جائے اور مسجد کا ماحول دے جائے. تبھی تو نبی علیہ السلام فرمایا نا کہیں کالونی علاقہ کوئی بستی آباد کرو تو پہلے مسجد بناؤ، وہاں رہو جہاں مسجد ہے. مسجد کے ساتھ جوڑ جانا کوئی کم صدقہ ہے، کم خیرات ہے. بل نحن معرومون. درمیانہ بھائی کہنے لگا علامہ کلکم لولا تسبحون، میں آندہ نہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جیستے ہے وہ جتنا ابا خرچ کرتا تھا وہ خرچ رہنے دو، جاری رہنے دو. بند کر کے لازم مذہب لے لیے. کیا کر لیا آپ نے بند کر کے؟ لولا تسبحون، تم اللہ کا شکر ادا کرتے. جو باپ کرتا تھا وہ کرتے رہتے. غریب یتیم مساکین کا حق ان کو دیتے رہتے. باپ کی روایت پر قائم رہتے. باپ کی روایت مسجد میں بھی آنا تھا نا. باپ کی روایت نیک لوگوں کے ساتھ محبت، عقیدت اور پیار بھی تھا نا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اللہ فرماتے کہ دوسرے کو ملامت کر، لڑ پڑے آپس میں، ملامت کرنے لگے. تو تیری حرکت، ایک بھائی کہے تو بےمانی سکھائی، دوجا کہے اے ساری بدماشی تیری ہے، یہ تو کیتا ہے، تو کیتا ہے، تیری وجہ تو ہی حاسد سے، تو ہی بخیل سے، تو ہی کنجوس سے، تیری شرارت کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. ایک دوسرے کو یتلاومون، ملامت کرنے لگے. تو پھر پتہ کی یاد ہے؟ قالوا یا ویلنا. پھر جدو کھ نہ رہے تو پھر بندہ کی کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے زور تے ہے کوئی نہیں. ہن بولے کی نے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین. ہائے کاش ہم سرکش نکلے، ہم باغی نکلے، ہم نافرمان نکلے، ہم نے اپنے باپ کی انداز کو چھوڑ دیا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ہن آؤ جناب اللہ دی طرف رجوع کریے، توبہ کریے، معافی منگیے. امید ہے اللہ سانو اس تو بہتر باغ دے گا. آسمان تو کی آواز آئی ہے، اللہ والوں کی آواز آئی ہے کذالک العذاب. ہن معافی منگ دے ہو جدو تباہی پھر گئی، جدو کچھ نہیں رہا ہن معافی منگ دے ہو. کذالک العذاب، یہ ساڈا سی عذاب. کتھے؟ دنیا اندر. والعذاب الآخرۃ اکبر. سارے ذرا پھرا رل کے آؤ، اگے تواڈے واسطے میں ایک بہت بڑا عذاب تیار کیتا ہے. پر تسی ہن معافی منگ دے ہو، اجے تے اگے بھی آنا ہے. تساں صرف دنیا دا ہی عذاب نہیں، ورنہ اگے بھی عذاب ہونا ہے. تواڈے واسطے اگے عذاب تیار ہے، اور کیسا عذاب تیار ہے وہ بھی قرآن پاک نے سورۃ التوبہ بیان فرمایا ہے. سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کہ صدقہ و خیرات روکنے والے، صدقہ و خیرات نہ کرنے والے بخیل لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. دن کتنا ہونا یاد ہے؟ پچھلی حدیث 50,000 سال. کہ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتو، اے او لوگ آئے نے جڑے میرے راہ اندر صدقہ و خیرات نہیں سی کردے، انہاں دی سزا ہے وے کہ جب تک میں ساری دنیا دا حساب نہ لے لواں، انہاں نوں تساں میدان حشر وچ خاص پروٹوکول دینا. بندہ جاندا ہے نا تو پہلے ہوٹل تے باندا ہے تو کوئی جانا فوری پانی شانی کوئی شے رکھ دے، بس تھوڑا جہا کوئی سلاد رکھ دیں، بس چلو یہ دھیانے لگے رہے. اللہ فرمائے گا حشر کے میدان اندر کہ اے وہ لوگ نے بخیل و کنجوس، میرے راہ اندر صدقہ نہ کرنے والے، روکنے والے،
انہاں نو حساب تک پروٹوکول تسا دینا ہے. اللہ جی کیڑا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے؟ ہن پروٹوکول ملن لگا ہے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اے میرے فرشتوں، انہاں بندیاں نے مال میرے راہ اندر خرچ نہیں کیتا، انہاں نے سب تو پہلے آدھیا خوشخبری دیو کہ تانوں دردناک عذاب ہو سی. ذرا اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ساری مخلوقات دا، تے تانوں پہلے ہی مبارک ہوئے، تہاڈا فیصلہ ہویا پیا، تہاڈا انتظام ہویا پیا. کسی دا ککھ نہیں جانا تے کسی دا ککھ نہیں رہنا. فبشرہم بعذاب علیم، دردناک تہاڈے واسطے عذاب تیار ہے. تے جدوں تک وہ عذاب نہیں آندا، جب تک جہنم دروازہ نہیں کھلنا، جب تک تہاڈے اللہ دے سامنے پیشی نہیں ہوندی، تہاڈی ذلت اور رسوائی تانوں حاصل نہیں ہوندی، تہاڈا فیصلہ جہنم دا نہیں ہوندا، اس تو پہلے تانوں پروٹوکول واسطے تھوڑا جہا عذاب دیتا جاندا ہے. اگلا عذاب تہاڈے واسطے دردناک ہے. تے ہن تہاڈا عذاب کی ہے؟ تہاڈے سارا پیسہ، جتنے سکے پیسے چاندی سونا ہارا، انہوں اساں اگ تپا رکھیا ہے. تے او تپا کے اگ وچ تہاڈا پروٹوکول بنا رکھیا ہے پہلے. جب تک حساب نہیں نہ ہوندا تہاڈے تے اللہ کتنا ناراض ہے. باقی ان عذاب دیسی جہنم وچ پہنچا گئے تہاڈا ہونے ہی شروع. 50,000 سال کھلوتے رہو تے عذاب لیندے رہو. عذاب کیڑا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم. تہاڈے سارے سونے چاندے نو سلاخاں جیاں بنا کے جہنم دی اگ جیسا گرم کر لیا ہے. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. تہاڈے ماتھے تے تہاڈے دوئیں پاسے اور تہاڈے پیٹھاں تے داغیا جائے گا. تپے ہون سلاخاں بنیاں ہون، اے تکے کباب بندے ہوندے نا، تے وہ سلاخاں ذرا ویکھو، یعنی متھے تے لگے تے پھر دوہاں پاسیاں تے لگے تے پھر پیٹھ تے لگے. تے علماء نے دی پتہ تو جی کی کیتی ہے، فرماندے کہ انج ہی بے ایمان پھریندا ہی. پہلے متھے تے وٹ پاندا ہی کوئی منگنا ویا، پہلے متھے تے دوروں ویکھ کے آیا لگدا ہے پھر آ گیا. پہلے متھے تے وٹ ناگواری دا اظہار، پھر انج پاسے پوسے مار دے. اسی ویکھنے نا تجربہ ہوندا ہے جدوں کسی کو صدقہ خیرات ترغیب دین چاہیے تو وہ پھر یا منگن جائیے لین جائیے تو پھر اندر انداز بڑے گاہک بیٹھے ہو سن دکان تے تو پھر گاہک ال متوجہ رہا سن. بس سلام دیتا ہے، انہیں جواب وعلیکم السلام کہہ کے اسی بہ گئے. وہ جناب گاہکاں نال وہ دل ہوندا پا گاہک بیٹھے ہی رہن تاکہ انہاں نال گل ہی نہ کرنی پے، پہ تھک تھک کے اٹھ جا، شرم آوے انہاں گل کرن لگے، بٹھاؤ انہاں ذلیل کرو سوا کرو. پھر وہ پاسے مار دے، کرسی پھرن پھرن ڈونا لی کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر. جب سمجھے با ہن کوئی نہیں چار رہ گیا، پھر آندا ہاں مولوی جی تسی کدے آئے؟ وہ جڑے پاسے مار دے انہیں سارے پاسے سدھے ہون گے. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. تے کہے گا یا اللہ اے کیوں؟ فرما ھذا ما کنزتم لانفسکم. اساں تے کچھ بھی نہیں کیتا، یہ خزانہ تہاڈا اپنا ہی جمع کرتے سو نا. آندے سو نا کہ ابا بے وقوف ہے خرچ کرتا رہے. ابے والی روش تے نہیں، ابے والی زمین سنبھالنی، ابے والی سارا کچھ لینا ہے، ابے والا صدقہ خیرات بند کر. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا فذوقو ما کنتم تکنزون، چکھو یہ تمہارا وہ پروٹوکول ہے، یہ تمہاری وہ ذلت اور رسوائی ہے. تاں ہی قرآن پاک نے فرمایا جدو بندہ مرن لگتا ہے نا، موت آئے، اس ویلے بندہ کی آکسی؟ جدو فرشتے آ گئے، جان قبض بھی، بہنا بھرا بیوی بچے اولاد گھرانہ سارا کول بیٹھا ہے. تو اللہ پاک نے کی فرمایا؟ اس ویلے کی کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. فرشتے ہو کچھ دیر ٹھہر جو، میں نو اللہ پاک کو میں دعا کرنا اللہ من تھوڑی جی مہلت دے دے. یہ فرشتے آ گئے، ملک الموت آ گئے، جان نکالنے والے آ گئے، اللہ مجھے تھوڑی جی مہلت وقت دے دے. کی کرنا ہے؟ میں نماز پڑھ لا نہیں، روزے رکھا نہیں، حج تے جاواں نہیں، عمرہ کر لوا نہیں. کی کہے گا؟ فَصَدَّقَ،
من تھوڑا جا ٹائم مل جائے کہ میں صدقہ کر کے جہنم تو بچ. فَأَصَّبْتَكَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایک ہی خواہش ہوگی مرتے ہوئے ہر بندے کی کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ کر. صدقہ اتنی عظیم نعمت ہے جو بندے کی موت کو آسان کر دے. جب مرن لگے آندے ہو نا وہ بکرا شکرا دے کوئی مدرسے بھیجے ہوتے ہو نالے مولوی نے کہا وہ فوری ذبح کرن وہ تو ذبح کرے سن دے دو بندے دی جان نکل سی جان اڑی کھلوتی. کیوں کہتا ہے کہ صدقہ کرو؟ اوپر والے بھی کہتے ہیں صدقہ کرو. کیوں؟ جانتے ہو نا کہ صدقے سے موت آسان ہے. قرآن نے یہی بات فرمایا نا کہ تسی اللہ دے راج دیو گے تو میں تو ہر نیکی دی توفیق دے دیا. صدقے دی برکت ہے کہ اللہ تو نیکی دی توفیق دے دے. صدقے کی برکت ہے کہ آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی. صدقے کی برکت ہے کہ تمہیں موت آسان آئے گی. آسانی سے جان روح جو ہے وہ وجود سے نکل جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عمل سے جو ہے وہ اس کو جاری کر دے اور ہمارے دلوں سے جو بغض ہے کینہ ہے اس کو نکال دے اور بخل کنجوسی کو نکال کے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.